ان کو جیت کے بعد ٹرافی نہیں ملی, آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو سوریہ کمار یادو کہتا ہے آپ نے ٹرافی نہیں دیکھی, میں لے کر آیا تھا, ٹیم سٹیج پر بیٹھی تھی ابھیشیک اور شبمن نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی پوسٹ کی, وہ کتنی اچھی لگ رہی ہیں. اتنی اچھی مہم کے بعد, اتنی شاندار کرکٹ کھیلنے کے بعد جشن تو بنتا ہے. اگر آپ ہمارے ڈریسنگ روم میں آتے تو آپ کو ماحول کا اندازہ ہوتا. اچھا, پہلی بات تو یہ ہی از ٹرائنگ ٹو سے کہ جی جیسے جو ہے نا وہ محسن نقوی نے ٹرافی پکڑ کے رکھی ہوئی تھی اور ان کو نہیں پکڑا رہے تھے, بھائی یہ آپ کی بے وقوفی تھی. محسن نقوی اور آپ کے درمیان ایک دیوار تھی جسے دیوار بے وقوفی کہتے ہیں. آپ نے وہ دیوار بلڈ کی تھی, وہ محسن نقوی نے نہیں کی تھی. محسن نقوی نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا, ذہن میں رکھیے گا, یہ محسن نقوی نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ انڈیا چونکہ یہ ٹرافی جیتا ہے تو میں انڈیا کو نہیں دوں گا. ذہن میں رکھیے گا, یہ آپ نے کہا کہ ہم یہ ٹرافی جیتے ہیں لیکن ہم محسن نقوی سے نہیں لیں گے. یہ آپ کا فیصلہ تھا دوبارہ. اس لیے پاکستان کو اس کے اوپر مرد الزام ٹھہرا دینا, یا جو وی آل نو واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو, بیسکلی یو آر اے بنچ آف کلاؤنس, آپ جوکر ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کے نا وہ شکتی کپور جیسی وہ جو مزاحیہ ولن والی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا, اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. اور میں حیران ہوتا ہوں, مطلب انڈیا کے چند ماضی کے میچ ایکچولی کیپٹنس کو اٹھا کے دیکھو, سم آف دیم ہیو بین ویری گریسفل, بڑا گریسفلی انہوں نے جو ہے وہ کنڈکٹ کیا اپنے آپ کو. جو سچن ٹنڈولکر ہو گئے, سورو گنگولی ہو گئے, یہ سارے بڑے گریسفلی چلتے تھے. لیکن اس نے, یہ سوریہ کمار یادو سے بڑا جوکر میں نے آج تک نہیں دیکھا. آپ نے مطلب اس کے بعد یوں کر کے نا خالی ہاتھ سے یوں کر کے جو ہے وہ ٹرافیاں جو ہے وہ اپنی ٹیم کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہے ہماری ٹرافی. اور یہ جو ابھی اس نے یہ بات کی نا کہ جناب میرے پاس تو اتنی ٹرافیاں پڑی ہیں تو ہمارے لیے وہ ٹرافی کی کیا اہمیت ہے, یہ ایکچولی بتاتا ہے مجھے کتنا افسوس ہوا. میں اینڈ آئی ٹیل یو وائی, کہ مجھے افسوس ہوا اس کی یہ بات سن کے کہ اسپورٹس مین جو ہوتا ہے نا, میں ایک اسپورٹس مین کی نگاہ سے میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو پاکستان کے اندر یا ایون انڈیا کے اندر بھی, آئی ایم پریٹی شیور, یہ جو میڈلز ملتے ہیں, میں چونکہ اسپورٹس کا ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں, یہ بڑے مزے کی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ جو گولڈ, سلور اور برونز میڈل ہوتا ہے نا, یہ 3 میڈل ہوتے ہیں, اس کی جب آپ جوڑی لینے جائیں نا, مارکیٹ سے آپ جوڑی لینے جائیں تو آپ کو پتہ ہے کتنے کی ملتی ہے؟ 1500 روپے کی. 1500 روپے کے 3 میڈل ملتے ہیں, مارکیٹ سے جا کے آپ خرید سکتے ہیں. بہت اچھا کوئی میڈل بنا ہوگا تو 2000 2500 کے اندر یہ جوڑی آپ کو مل جاتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک اسپورٹس مین اس میڈل کو اپنے گلے میں پہننے کے لیے جتنی تگ و دو اور جتنی محنت کرتا ہے, بیسکلی وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ مجھے وہ ریکگنیشن چاہیے, مجھے وہ چیز چاہیے جس سے میں پوری دنیا کو بتا سکوں کہ یہ میڈل میں نے پہنا ہوا ہے. ارشد ندیم نے جو میڈل پہنا ہوا ہے, ارشد ندیم کو اولمپکس کے اندر جو میڈل ملا تھا, وہ جو میڈل ایکچولی اس نے پہنا ہوا ہے اس کی وہ ویلیو نہیں ہے. اصل بات جو مطلب اس کی اگر ظاہری ویلیو جو ہے نا اس کی وہ نہیں ہے, لیکن وہ جو ریکگنیشن ہے اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. آپ کے خیال میں اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ارشد ندیم جس طرح اس نے اولمپکس کے اندر گولڈ جیتا اور بعد میں وہ کہہ دیتا جناب میں نے فلاں بندے سے گولڈ میڈل نہیں پہنا, جناب میں جو میڈل سٹینڈ ہوتا ہے میں اس کے اوپر میں کھڑا ہی نہیں ہوں گا, بس ٹھیک ہے میں جیت لیا میں جیت گیا, مجھے وہ نہیں چاہیے, ادھوری رہتی وہ سیلیبریشن. آپ کا پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ قومی ترانے کے ساتھ جو ہے اوپر جاتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے دل میں نا ایک اسپورٹس مین ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کے دل کے اندر ایک بغض سے بھرا ہوا بھارتی کھلاڑی بیٹھا ہوا ہے نا, جو بیسکلی سیاست سے اثر انداز ہوتا ہے, تو پھر آپ کو نہ کھیل نظر آئے گا, نہ کھلاڑی نظر آئے گا, نہ اسپورٹس مین اسپرٹ نظر آئے گا. اور یہ سوریہ کمار یادو, میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, یہ اتنا دوغلا آدمی ہے, یہ جو ڈرامے بازی کل رات کو کی گئی ہے نا, ہم محسن نقوی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, ہم محسن نقوی سے, یہ میں آپ کو یہ تصویر اور فوٹیج ذرا میں یہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ ایشیا کپ کے شروع ہونے سے, اس سے ایکچولی بعد میں کسی نے, ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے, ہمیں پتہ لگا ہے کہ بی سی سی آئی نے, بھارتی کرکٹ بورڈ نے جناب آئی سی سی کو لکھا ہوا تھا کہ جناب ہم نہیں لیں گے, ہم پاکستان کے محسن نقوی سے جو ہے یہ ٹرافی نہیں لیں گے. تو کیا آپ کو یہ کہا گیا تھا؟ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کہا گیا تھا بھارتی حکومت کی جانب سے, بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے کہ آپ محسن نقوی سے ٹرافی مت لیجیے گا؟ تو اس نے کہا نہیں یہ ہمارا اپنا فیصلہ تھا. اس نے کہا یہ ہم نے سارے کھلاڑیوں نے خود فیصلہ کیا تھا, اس میں بھارتی کرکٹ بورڈ شامل نہیں. چلے ٹھیک ہے, ویسے جھوٹ بول رہا ہے, مجھے پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے, لیکن چلیں اس کی اس بات کو اسی طرح ہی لے لیتے ہیں, 1 منٹ کے لے لیتے ہیں. تو میرے بھائی, آپ کو یہ جب یہ سامنے جو فوٹیج ہے اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ ایکچولی ایشیا کپ شروع ہونے سے پہلے تقریب کے اندر محسن نقوی سے جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں, محسن نقوی نے اس تقریب سے لے کے کل رات کی پریزنٹیشن کے دوران آپ کی بھینس چوری کی تھی. کیا کیا تھا اس دوران مجھے بتائیں تو صحیح نا. مطلب اس تقریب سے لے کے جب ایکچولی آپ اس سے بڑے کھلکھلا کے مل بھی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, فوٹو سیشنز بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ بڑے تمیز سے یہاں پہ آپ مل بھی رہے ہیں, سلمان علی آغا کے ساتھ جا کے بھی ہاتھ ملاتے ہیں, کیا ہوا؟ بھینس چوری ہو گئی اس دوران آپ کی. اسی دوران, انہی دنوں کے دوران, اس 1-2 ہفتے کے اندر ہی کیا انڈیا کے اوپر اٹیک کر دیا محسن نقوی نے؟ یا یہاں سے جو PL-15 کے میزائل پھینکے گئے تھے وہ محسن نقوی نے بٹن دبایا تھا؟
کہ آپ کو ایک دم اسی میچ کے دوران جو ہے وہ افغانستان یا عمان یا یو اے کے کسی کھلاڑی نے آ کے کان میں کہا تھانوں پتہ ہے تہاڈے تے میزائل جڑے محسن نقوی نے سٹے نے. کچھ ایسا ہوا ہوگا نا. سو یو آر اے بنچ آف جوکرس اینڈ اے بنچ آف لائنگ جوکرس. آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں, آپ کو اس بات کی بھی شرم نہیں آتی. آج اچھا یہ جو میں آپ کو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ یہ اس سے پہلے یہ تقریب میں مل چکا ہے محسن نقوی سے. آج انڈیا کے اندر بھی وہاں پہ لوگ اس کا اسی بات پہ مذاق اڑا رہے ہیں, اس کے اپنے کپتان کا, کہ یہ رنگ بازی کیا تھی کل رات کو, یہ اس کی ضرورت کیا تھی. یا تو تم لوگوں کو اتنا کو پرنسپل سٹانس ہوتا نا کہ پہلے بھی نہ کرتے. اور وہاں پہ انڈیا کی اپوزیشن خود ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اگر تم لوگوں کو اتنا ہی تھا تو تم کھیلتے ہی نا, ایشیا کپ میں آتے ہی نا. ہم نے نہیں آنا. آج تک اس طرح کی گھٹیا حرکت جو ہے وہ کرکٹ کی فیلڈ میں نہیں ہوئی بھی جو انہوں نے کی. اس کے بعد ایک پاکستانی جرنلسٹ نے بھی ان سے سوال کیا ایکچولی کہ جناب آپ بتائیے, آپ سیاست کو جو ہے وہ کھیل کے میدان کے اندر لے کر آ گئے, کیا ویلیو رہی اسپورٹس کی, کیا کیا آپ نے؟ تو اس کا وہ پاکستانی جو جرنلسٹ تھا اس کو جواب دینے کے لیے اس کے بعد کچھ نہیں تھا. اور وہ جو انڈیا کا جو مینیجر تھا وہاں پہ میڈیا مینیجر کھڑا ہوا تھا, اس نے پاکستانی جرنلسٹ سے جو ہے اس نے کہا جی نیکسٹ کویسچن آگے چلیں. سو اتنا بغض, اتنی نفرت ان لوگوں کے اندر بھری ہوئی ہے. آئی ایم سرپرائز. اور صرف کہانی جو ہے وہ یہاں تک نہیں جاتی. میں ان کے باقی نریندر مودی کی میں نے ٹویٹ دیکھی, اس نے لکھا ہوا جی آپریشن سندور آن دا گیمز فیلڈ, آؤٹ کم از دا سیم, انڈیا ونس, کانگریٹس ٹو آور کرکٹرز. اچھا میں نے شروع میں آپ سے بات کی کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ٹرافیز بھی ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں جو انہوں نے ہمیں ابھی تک نہیں دی. وہ پتہ ہے کون سی ٹرافیز ہیں؟ وہ ان کے وہ جہاز ہیں جو کچرا بن چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب شکار کیا جاتا ہے نا, اگر آپ نے کبھی شکار کیا ہو یا آپ نے سنا ہو, جب شکار کیا جاتا ہے نا تو اکثر اوقات اگر آپ چیتے کا شکار کریں, شیر کا شکار کریں, تو اس کی کھال اتار کے یا اس کا سر جو ہے وہ لا کے اس کو ٹرافی کے طور پہ نا دیواروں کے اوپر لٹکایا جاتا ہے. تو ہمارے جو ایئر فورس کے جوان ہیں جنہوں نے آپ کے جہازوں کا شکار کیا, وہ ساڑیاں ٹرافیاں تو سانو دے دو, تاڑے واسطے ٹین دے ڈبے گئے. آپ لوگوں کے لیے تو اسکریپ ہے نا, وہ جہاز تو کسی کام کے نہیں, وہ سانو دے دیو. وہ آپ نے اپنے پاس کیا کرنے رکھ کے, ہم یہاں پہ اس کو اپنے میوزیمز وغیرہ کے اندر رکھیں گے, لوگوں کو بچوں کو دکھائیں گے, بچے چھوٹے چھوٹے وہاں پہ ان کے اسکولوں کے گروپ جایا کریں گے, ان کو دکھائیں گے یہ دیکھو ہم نے چپیڑ ماری تھی, یہ ایک چپیڑ نمبر 1, چپیڑ نمبر 2, چپیڑ نمبر 3, 4, 5, 6, یہ سارے یہ یوں کر کے لائن میں لگے ہوئے. تو بھائی ٹرافیاں تو ہماری بھی پڑی ہوئی ہیں. اصل میں تو آپ نے جس طرح سوریہ کمار یادو نے کہا نا, ٹرافیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ تو صرف ایک ٹین سے بنی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے نا, یا پلاسٹک سے بنی ہوتی ہے, کبھی کبھار پلاسٹک سے بھی ہوتا ہے, آپ کو پلاسٹک سے بھی بنتی ہے, تو یا پلاسٹک کی ہوتی ہے, ٹین کی ہوتی ہے, یا کسی بھی مٹیریل کی ہوتی ہے. تو اب تو آپ کے جہاز بھی تو وہی ہیں نا, ان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, وہ تو پوری دنیا مان رہی ہے کہ وہ تباہ ہو کے جو ہے وہ ٹین کے ڈبے جو ہے وہ اسکریپ بن گئے, زمینوں پہ گر گئے. تو ہماری وہ ٹرافیاں بھی واپس کر دیں بھائی. آپ نے بڑا کہا نا محسن نقوی ساری ٹرافی لے گیا, آپ کی ٹرافی ادھر ہی ہے. اپنے اندر تمیز سیکھیے, آج بھی تمیز سیکھیے, ایک ای میل کر دیں کہ جی ہمیں عقل آ گئی ہے, برائے مہربانی ساڑھے 10 سے تقریب دوبارہ کر لو, سانو میڈل بھی دے دو, سانو ٹرافی بھی دے دو. بس اتنی سی بات. اس کے علاوہ بھارتی صحافی سہاسنی حیدر, انہوں نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا نریندر مودی کے اسی ٹویٹ کے اوپر. انہوں نے کہا جی پی ایم مودی کمپیئرز اے ڈیڈلی کانفلکٹ ویئر بوتھ آرم فورسز اینڈ سیویلینز ور کلڈ ٹو اے کرکٹ میچ. مطلب اس کا اپنا وہاں پہ اس بات کے اوپر مذاق اڑا کہ تم کس چیز کا کمپیریزن کس چیز کے ساتھ کر رہے ہو. سو آئی ایم سرپرائز ایکچولی کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ برکا دت, ہماری برکا دیدی, وہ جس نے ہمارا بھی ایک ان کی ٹرافی ساڑھے کو لے تھے, ساڑھے ایک پاکستانی پائلٹ بقول برکا دیدی کے ان کے پاس ہے. تو وہ کہتی ہیں جی انڈیا سیلیبریٹس وداؤٹ دا ایکچوئل کپ آفٹر ریفیوزنگ ٹو ایکسیپٹ دا پرائز فرام پاکستانز محسن نقوی, دا میچ دیٹ پلیسڈ آر ٹیم انڈر امپاسبل اسٹرین اینڈ ٹینشن اینڈ یٹ دے کم آؤٹ سچ بگ ونرز, دا میچ دیٹ فرینکلی شوڈ نیور بین پلیڈ وائل آپریشن سندور آن. اور برکا دیدی ساڑا پائلٹ تو واپس کرنا جڑا تو اپنے کول رکھے ہے, سانو نہیں پتا ساڑا پائلٹ واپس کر, کیا کہوں میں اس کو. اور اس کے علاوہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ نے جناب انہوں نے اپنے ایشیا کپ فائنل کی جو میچ فیس ہے وہ 7 مئی کو یہ جب جنگ ہو رہی تھی اس دوران جو معصوم شہری شہید ہوئے تھے بھارتی شیلنگ کی وجہ سے اور بھارتی اٹیکس کی وجہ سے, ان کے نام جو ہے انہوں نے اپنی یہ میچ فیس کی. اٹس اے گڈ جیسچر, اچھی بات ہے. میرے خیال میں یہ بالکل ایک پازیٹیو جیسچر ہے جو پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب راشد لطیف صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا بھارتی کرکٹ ٹیم ایشیا کپ 2025 کی ٹرافی اور ایوارڈز اے سی سی چیئرمین سے وصول کرنے سے انکار کے بعد آئی سی سی کی جانب سے معطلی کی ایک مضبوط امیدوار بن گئی. راشد بھائی کچھ نہیں ہونا,
کچھ نہیں ہونا. یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, آپ کا خیال ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے خیال دیٹ از ناٹ دا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل, دیٹس دا انڈین کرکٹ کونسل. وہاں تو انڈین کرکٹ کونسل بیٹھی ہوئی, ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا جو کہ بےہودگی ہوئی ہے کل رات کو, ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا, ایز اف نتھنگ ہیز ہیپنڈ. ورنہ میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. یہاں پہ کوئی ہوتی نا ایسوسیٹڈ ٹیم, چھوٹی, مطلب جو ٹیم نیپال ہو گیا یا عمان ہو گیا, یو اے ای ہو گئی, اس طرح کی ٹیمیں ہوتی ہیں, وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتی نا, یہ یوں آئی سی سی نے ایکشن میں آنا تھا کہ ہاؤ ڈیئر یو ڈو دیٹ, آپ کی ضرورت کس طرح ہوئی سب کچھ کرنے کی. تو لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے, اب ذرا کچھ دیگر خبروں, سیاسی خبروں اور قانونی خبروں کی طرف آتے ہیں. سپریم کورٹ نے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس طارق جہانگیری کو عدالتی امور کی انجام دہی سے روکنے کا حکم معطل کرتے ہوئے فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. جسٹس شاہد بلال حسن نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف درخواست پر اعتراضات موجود تھے. رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے باوجود ریٹ پٹیشنز پر نمبر کیسے لگ گیا. دوران سماعت جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس محسن اخترکیانی, جسٹس بابر ستار, جسٹس صدار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز عدالت میں پیش ہوئے. دوران سماعت جسٹس جہانگیری کے وکیل منیر ملک نے موقف اختیار کیا کہ ملک کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اپنے ہی ہائی کورٹ کے جج کو عدالتی کام سے روکا ہو. جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کے حکم نامے میں طے شدہ قانون کو نظر انداز کیا گیا. جج کو کام سے روکنے کے حکم نامے میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے انہیں الاؤ کر دیا گیا اور کیس کی سماعت جو ہے وہ اب کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جو ہے وہ جناب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 18 اکتوبر کو بلا لیا. یہ خبر سامنے آئی ہے. سیاست کے میدان سے خبر یہ ہے کہ جناب آج علی امین گنڈا پور صاحب کی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 3 گھنٹے طویل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اکثر اوقات اس بات کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ گنڈا پور صاحب ملنے کے لیے کیوں نہیں جاتے, اور گنڈا پور صاحب نے آج سے ہفتہ 2 ہفتے پہلے وہ گئے بھی تھے, آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن مسلسل جاتے رہے تھے, لیکن ان کی اندر ملاقات نہیں ہو پاتی تھی. ایک موقع کے اوپر تو غصے میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کیا دیوار پھیلان کے چلا جاؤں. تو وہ اب ان کی ملاقات ہو گئی ہے. ملاقات میں ایکچولی ڈسکشن کیا ہوئی ہے, آبویسلی یہ 2 لوگوں کے درمیان ہے. میں ان جرنلسٹ میں سے نہیں ہوں جو میں کہوں گا کہ جناب میں ٹیبل کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور میں سب کچھ سن رہا تھا. مجھے نہیں پتا کہ آپس میں کیا بات چیت ہوئی ہے. البتہ بیرسٹر سیف جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ جی انہوں نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات میں امن و امان, سیکورٹی اور متعلقہ معاملات پر تفصیلی گفتگو کی ہے. بانی نے وزیر اعلیٰ گنڈا پور پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. عمران خان نے وزیر اعلیٰ کو افغانستان کے ساتھ رابطہ کاری اور مذاکرات یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. معاشی معاملات اور بجٹ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ کے بعد بانی نے مشیر خزانہ مزمل اسلم کو بھی طلب کر دیا. اچھا یہ وہ جسے کہتے ہیں نا سرکاری کنزمپشن کے لیے یہ ساری گفتگو ہے. اب کچھ نہیں پتا کہ کیا گفتگو ہوئی ہے فرینکلی اسپیکنگ. اب مجھے پتا ہے اس کے اوپر بہت سے لونڈے لپاڑے جو ہے نا بیٹھ کے اپنی تھیوریاں بنائیں گے, این جو ایسی پھر جو ایسی, وہ کھڑا ہو گیا, وہ بہ گیا, انہوں نے کہا تیری ایسی تیسی, اے کیوں ہے, اونج کیوں ہے. کیونکہ میں آپ کو انٹرنلی ایک بات بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر نا اس وقت ایک بڑی ریزنٹمنٹ کس بات کی ہے کہ یہ جو بھی جلسہ منعقد کیا گیا تھا پشاور کے اندر, ایک بہت ہی بڑا فلاپ شو جو تھا. ایک تو گنڈا پور صاحب کے اوپر یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جناب ایک ایسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا گیا جہاں پہ بدبو بڑی آ رہی تھی, اور پتہ نہیں وہاں پہ کوئی ڈمپنگ تھا, کوڑا کرکٹ کا ڈمپنگ گراؤنڈ تھا کیا, وہیں اسی ایریا کے اندر جو ہے وہ یہ جلسہ منعقد کیا گیا. تو بدبو بہت تھی, مٹی بہت اڑ رہی تھی. اس کے بعد تقریروں کا جو سیکوینس تھا وہ بڑا خراب تھا, اس سے بھی لوگ جو ہے وہ بڑے ان امپریس ہوئے. تو اس وجہ سے بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ اتنا فلاپ شو جو ہے وہ کیوں ہوا. ایون دو مجھے پتا ہے, میں ایکچولی ایز اے میٹر آف فیکٹ میں ان کے ایک بڑے قریبی صحافی ہیں, میں ان کی بات سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ ایک جلسہ اندر ہو رہا تھا اور اتنے ہی جلسہ جو ہے وہ باہر بھی ہو رہا تھا. میں آئی ایم سرپرائزڈ, آئی ایم ایکچولی سرپرائزڈ بیکاز یہ میں تھوڑی سی فوٹیج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, یہ خطاب کر رہے ہیں, اور اس دوران یہ ذرا کرسیوں کی حالت دیکھیے گا ذرا, مطلب آپ کو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ کتنی ایمٹی اسپیسز ہیں وہاں پہ. تو مجھے افسوس ہوتا ہے, اور مجھے ایک اور چیز کا بھی بہت افسوس ہوا جو میں نے پچھلے 24 گھنٹے میں ایکچولی ایک چیز دیکھی. کل رات کو جو کچھ ہو رہا تھا, محسن نقوی والی چیز کے اوپر میں ایک دفعہ دوبارہ آنا چاہوں گا, کل رات کو جو کچھ ہو رہا تھا اس میں مجھے ایک چیز کا بڑا افسوس ہوا کہ انڈینز اور پاکستانی چلے کرکٹ کے میدان میں آمنے سامنے تھے. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تو تکرار چل رہی تھی اور وہ بینٹر ایک چل رہی تھی وہاں پہ. وہیں پہ چند ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایکچولی اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے انڈینز کے ساتھ مل کے محسن نقوی کے خلاف جو ہے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا. اچھا وہ ان کی اپنی خواہش ہے, اوبیسلی
ہو سکتی ہے نا آپ کی ایک اپنی لوکل خار بھی تو ہے نا, لوکل سیاسی خار بھی تو ہے, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف تو محسن نقوی صاحب کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتی, کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر جو کچھ بھی ہوا, ہمارے ساتھ جو کچھ بھی, کم از کم پنجاب کی حد تک جب وہ کیئر ٹیکر سی ایم تھے تو وہ انہوں نے کیا, ٹھیک ہے وہ ان کا رائٹ ہے, وہ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. بٹ میرا بار بار وہی پوائنٹ ہے کہ جب یہاں پہ بات آتی ہے نا, when it is about India, تو اس وقت برائے مہربانی اپنے یہ جو اندر یہ فریکچر ہوتے ہیں نا آپس کے, اس کو مت اٹھا کے کھول دیا کریں. جب آپ کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہو نا, تو اس موقع کے اوپر اپنے ساتھ والے کھڑے ہوئے بھائی کے ساتھ جو ہے نا اس کے سر پہ چپیڑ نہیں دے مارتے, اس پہ کہتے ہیں یار اسی بعد آپس سے لڑ لیں گے, دے بڑا مطلب پارڈن مائی لینگویج کتے کی طرح لڑیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, پر تینوں نہیں اسی الاؤ کریں گے کہ تو بیٹھ کے جو ہے وہ ہمارے ملک کے اوپر حملہ کر. میں بار بار انٹرنیشنل معاملات کے حوالے سے میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ when it comes to international affairs پلیز پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوا کریں. مجھے بڑا افسوس ہوا چند لونڈے لپاڑوں کی جانب سے, ان کی ٹویٹس کے ذریعے, ان کے یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے, کہ اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ محسن نقوی